بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام داور عزیز ہے اور میں آپ سے اپنے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج سے ٹھیک 3 سال قبل 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان والے دن میں نے اپنے پہلے چینل کا آغاز کیا تھا۔ کچھ عرصہ اس پہ مصروف رہا، کچھ ویڈیوز کیں، لیکن گناگوں مصروفیات کے باعث میں پھر دوبارہ نہیں کر سکا۔ وہ چینل اب بند ہو چکا ہے، لہٰذا اس نئے چینل سے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ رابطہ کیوں کر رہا ہوں اور دوبارہ سے چینل سٹارٹ کرنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں ناظرین، اسرائیلی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو ان کی بولی لگانے والے بہت عمرا اور رؤسا اور بہت امیر و کبیر لوگ تھے، شاہ تھے، وزیر تھے، بادشاہ تھے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں خریدنے کے لیے اس میں پیش تھے۔ ایک بڑھیا بھی اس بولی میں حاضر ہوئی اور بظاہر وہ بہت غریب سی دکھ رہی تھی اپنے حلیے سے، تو جو دربان مقرر تھے اس بازار کے، انہوں نے اسے روکا اور پوچھا کہ بڑھیا تو یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں علیہ السلام۔ دربار نے اس کی حالت دیکھی اور اس سے پوچھا کہ تم تو بڑی غریب سی دکھتی ہو اور تمہارے کپڑے بھی درست نہیں ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہے جسے دے کر تم یوسف کی بولی میں شامل ہونا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے اپنے بالوں کی ایک لٹ اسے دکھائی، چٹیا جسے کہہ لیں، کہ وہ کاٹ کے لائی تھی، اور اس نے کہا کہ میں یہ بال دینا چاہتی ہوں یوسف علیہ السلام کی بولی کے لیے، ان بالوں کے عوض مجھے یوسف دے دیا جائے۔ تو وہ لوگ بہت ہنسے، اس کا مذاق اڑایا کہ بڑھیا تیرا دماغ ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے امیر کبیر، عالم فاضل، اتنے بڑے بڑے خزانوں کے مالک، وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی بولی لگانے کے لیے آئے، اور تم اپنے یہ پرانے سے بالوں کے عوض سے خریدنا چاہتی ہے، تو یہ تیرا مقصد کیا ہے؟ اس عورت نے جو جواب دیا وہ میرا جواب بھی وہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کو ان بالوں کی چٹیا کے عوض کبھی بھی خرید نہیں سکوں گی۔ مجھے معلوم ہے یہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رؤسا امرا یہاں پر موجود ہیں، بادشاہ، شہزادے، وزیر زادے یہاں موجود ہیں، لیکن میرا مقصد یوسف کو خریدنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یوسف کی بولی میں بطور خریدار شامل ہونے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ یہ میرا مقصد ہے کہ دنیا یاد رکھے کہ ایک بڑھیا بھی یوسف کے خریداروں کی بولی میں شامل ہوئی تھی۔ اعزاز کی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، میرے لیے بھی، داور عزیز کے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے، اگرچہ میری آواز بہت چھوٹی ہے، میں نئے سرے سے سٹارٹ لے رہا ہوں، میرے پچھلے فالوورز بھی ختم ہو چکے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ چاہے آواز میری جیسی بھی ہو، جتنی چھوٹی ہو، قطع قامت میں کیوں نہ ہوں، میرا مقصد ہے آواز حق بلند کرنا۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت جن حالات کا شکار ہے، بالخصوص اور بالعموم دنیا اسلامی جن حالات کا شکار ہے، اس میں ہم سب پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم اپنی اپنی صلاحیتیں جو جہاں پر بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جن میں بھی ہم مہارت رکھتے ہوں، انہیں استعمال کر کے ہمیں اپنے دین کی، اپنے وطن کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے تحریر اور تقریر کی خصوصیات سے نوازا ہے، تو اگر میں انہیں استعمال نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ قیامت کے دن میں اپنے رب کے آگے اس کا جواب دے ہوں گا کہ اگر اس نے مجھے کچھ صلاحیت عطا کی، کچھ علم دیا، میں دنیا میں گھوما پھرا، بہت سارے ممالک میں نے دنیا کے دیکھے ہیں، اسٹڈی کی ہے، بہت ساری کام کیے ہیں، اور میں نے اگر ان تجربات کا نچوڑ اپنے ملک کی عوام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بالعموم دنیا کے لیے، اگر میں نے اس سے کوئی مثبت کام نہ لیا، تو میری کل کو اس کی پوچھ ہو سکتی ہے، اور میں اس پوچھ تاچھ سے بہت ڈرتا ہوں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ کہنے کے قابل ہونا چاہتا ہوں کہ یا اللہ، جو میں ٹوٹی پھوٹی کاوش کر سکا وہ تو جانتا ہے، یہ تیرے سامنے میرا نامہ اعمال حاضر ہے، تو میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، چاہے اس بڑھیا کے بالوں کی چٹیا کی طرح اس کی قیمت و قدر ہو۔ بہت بڑے بڑے اینکر حضرات یہاں پر موجود ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت میں رکھے، جلد از جلد واپس آ کر وہ ہمارے درمیان ہوں اور دوبارہ اسی دبنگ لہجے میں اسی طرح سے وہ اپنے ویلاگس کریں۔ صابر شاکر ملک بدر ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ ملک بدر ہیں، ریسنٹلی ابھی سٹارٹ کیا ہے شہباز گل صاحب نے، وہ بھی ملک سے باہر ہیں، بہت سارے لوگ چھوڑ گئے ہیں، اور ہم ارشد شریف صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا، لیکن رائے حق سے نہیں ہٹے۔ یہ سب لوگ اور مزید دیگر جن کا میں نام لینا بھول گیا ہوں، بہت سارے ہیں، اگر نام لینا لگوں گا تو ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ان تمام کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے رستے کا کام کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور میں حصہ بقدر جسہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں، میں کرتا رہوں گا۔ مقصد میرا اس چینل کو نئے سرے سے سٹارٹ کرنے کا صرف اور صرف یہی ہے کہ بے لاگ تبصرہ ہو، بغیر کسی کی حمایت کیے، بیجا حمایت نہیں کرنی، بیجا مخالفت نہیں کرنی، جو میری عقل سمجھ کے مطابق
سمجھ میں آتا ہے کہ درست ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہوگا، دیکھیں گے آپ، سنیں گے آپ، سمجھیں گے آپ، اینالائز آپ کریں گے اور آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا بات آپ کی نظر میں درست ہے، کیا غلط ہے۔ صرف گزارش صرف اتنی سی ہے میری کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں پاکستان سے عشق کرنے والا بندہ ہوں۔ دیار غیر میں مجھے رہتے ہوئے 34 برس گزر گئے ہیں، لیکن میں نے پاکستان کا خیال ایک دن ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان میری جنم بھومی ہے، وہاں کی مٹی سے مجھے محبت ہے۔ جب بھی آتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے چھوڑ کے آتے ہوئے، اور جاتے ہوئے ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے بنایا، بے شمار قربانیاں دیں، ان قربانیوں کی وجہ سے اس ملک کی خاص اہمیت ہے۔ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج کا ویلاگ صرف انٹروڈکٹری ہے، میں صرف انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے اور کس چیز کی وجہ سے میں نے دوبارہ اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ انشاءاللہ میں ریگولر ویلاگس کیا کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ سے نئے سرے سے سٹارٹ لے رہا ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں، آپ میرے ویڈیوز شیئر کیجئے۔ کوئی گزارش ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی آپ سے کوئی کسی قسم کی دھونس نہیں ہے۔ آپ سب میرے ساتھی ہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ جو بھی پاکستان کی بات کریں گے، جو مناسب بات ہوگی، مثبت بات ہوگی، وہ کریں گے۔ اس چینل سے جواب دینے کی کوشش کریں گے جو پاکستان اور اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا آج کل کیا جا رہا ہے بے شمار جگہوں سے۔ بہت سارے لوگوں نے بھونپو جیسے منہ کھولے ہوئے ہیں، کچھ راتب کے چکر میں اور کچھ ویسے ہی کوئی ذاتی پرخاش رکھتے ہیں جس کے باعث وہ لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کہاں کی حکومت، کہاں کی فوج، کہاں کا وزیر اعظم، کہاں کا صدر، گورنر، وزیر اعلیٰ، فلانا عہدہ، یہ عہدہ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ، کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی سلامتی میں ہم سب کی سلامتی ہے۔ آئیے مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہمارے پرکھوں نے جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا تھا، ہمیں اس مقصد کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے پورے نہیں کیے، تو یہ عذاب ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ کیونکہ جس چیز پر ہم نے یہ ملک جس نام پر حاصل کیا تھا، علامہ اقبال کا بطور صدر مسلم لیگ خطبہ الہ آباد اگر آپ پڑھ لیں تو وہی ہمارا مقصد تھا۔ پھر قائد اعظم نے جس طرح سے محنت کر کے اس ملک کو بنایا، ہم ان کا قرض ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم نے ان اصولوں کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے جن کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، تاکہ دنیا کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا جا سکے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم صرف کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ باقاعدگی سے ویلاگ اس کے بعد دوبارہ شروع کروں گا۔ یہ ایک انٹروڈکٹری ویلاگ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ غلط بات کروں گا تو مجھے ضرور ٹوکیں گے، اگر درست بات کروں گا تو اس کی تائید و حمایت کریں گے اپنے لائکس کے ذریعے سے اور ویڈیو کو شیئر کرنے کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔